میں ہوں آپ کی میزبان سبیہ عرش اور بات ہو رہی ہے آپ کی ہیلتھ کی. یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ڈاکٹر موجود ہیں, بہت زیادہ ماشاءاللہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب موجود ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ چینل پہ دعوت دی. بہت شکریہ. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کھاتے ہیں وہ اندر گل سڑ رہی ہیں لیکن نکل نہیں رہی تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو آج یہ پورے سسٹم کو بریف کریں گے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی, کیونکہ ہی از اے ویری سینئر پرسن, تو میں سب سے پہلے ان کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا انٹروڈکشن کریں کہ آج ہم آئی بی ایس پہ کیوں بات کریں اور آئی بی ایس ہے کیا اور یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے. جی اوور ٹو یو. آپ نے اصل میں انٹرو میں ابھی جو ہے وہ کچھ باتیں کی اور وہ ساری ریلیٹڈ آئی بی ایس سے ایک حد تک ہیں. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ہم خوراک لیتے ہیں, باہر کی خوراک اگر ہماری باڈی میں جانی ہے تو سب سے پہلے جو راستہ ہے وہ ماؤتھ ہے. تو ماؤتھ کے ذریعے پھر وہ آپ نے خود کلیئر کیا کہ اوسوفیگس ہے. اوسوفیگس کو ہم فوڈ پائپ بھی نام دیتے ہیں. اوسوفیگس کے بعد اسٹمک. یہاں آپ نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ اسٹمک کے اندر جو ہے وہ دو بیسک چیزیں ہیں, ایک تو ایچ سی ایل ہے اور دوسرے انزائمس ہیں. اور ان دونوں کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ پارٹیکل باہر سے آئے ہیں ان کو ڈائجسٹ کیا جائے. اب یہ ڈائجیشن سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان خوراک کو اس انداز سے تبدیل کر دیا جائے کہ وہ باڈی کا حصہ بن سکے. اچھا, باہر سے جو ہم خوراک لیتے ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود تمام سبسٹینس جو ہے وہ نیوٹریشن نہیں ہوتا جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. مثلاً پروٹین ہم ضرور لیتے ہیں, پروٹین پیپٹون میں تبدیل ہوگا. اسی طریقے سے فیٹ ہم ضرور لیتے ہیں, فیٹ فیٹی ایسڈ میں تبدیل ہوگا. اور جو ہم چیزیں باہر سے لے رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں, تو اس نے آگے چل کر کنورٹ ہونا ہے شوگر, گلوکوز, لیکٹوز میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو باڈی کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اسٹمک اس کے لیے پریپریشن کرتا ہے. اسٹمک کے بعد یہی خوراک جو ہے آگے کی طرف اسمال انٹسٹائن کے چھوٹے سے حصے میں پہنچتی ہے جو انٹرنلی یو شکل کا ہوتا ہے اور ہم اسے ڈیوڈینم نام دیتے ہیں. اور یہاں اوپر سے ایک ٹیوب آ رہی ہوتی ہے, اسے ہم کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں. اور اس کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے لیور کا ایک جوس جسے بائل جوس کہتے ہیں وہ پہنچتا ہے, اور اسی طریقے سے پینکریاٹک جوس بھی اسی کے ذریعے پہنچتا ہے, اس لیے اس کو کامن بائل ڈکٹ نام دیا گیا. وہ یہ دو چیزیں جو ہے اس فوڈ کی ڈائجیشن کو میکسیمم کمپلیٹ کرتی ہیں. اب خوراک پہنچتی ہے اسمال انٹسٹائن میں, جہاں اس سے وہ چیزیں کہ جو اب ڈائجسٹ ہو گئی ہیں, ایبزارپشن کے قابل ہو گئی ہیں, تو اسمال انٹسٹائن میں موجود ایلویولائز اس کو جو ہے ایبزارب کرتے ہیں اور بلڈ میں شامل کر دیتے ہیں. تو میکسیمم کام یہاں تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب جو باقی چیز بچتی ہے وہ ویسٹیج ہوتی ہے, اور یہ ویسٹیج آگے کی طرف لارج انٹسٹائن یا کولون میں پہنچتی ہے. اب آپ کا یہاں سے آئی بی ایس شروع ہو جائے گا کہ کولون کا اپنا ایک پرٹیکولر فنکشن ہے. اس فنکشن کے تحت وہ موو کرتی ہے, اس کی پرٹیکولر موومنٹ ہے. اس موومنٹ کے ذریعے اپنے اندر کی چیز کو آگے کی طرف آہستہ آہستہ فکس ٹائم میں آگے کی طرف بھیج رہی ہوتی ہے. اور یہ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس کولون کے اندر آ کر کوئی بھی ڈسیبلٹی آ گئی یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی کہ جس کا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا, تو اب یا تو یہ فاسٹ ہو جائے گی یا سلو ہو جائے گی. اسی کا نام ہم آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم رکھتے ہیں. اس کا کاز کیا ہے وہ ایگزیکٹ کاز ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن جب یہ اریٹیبل ہو جاتی ہے تو اب کیا ہوگا, ایفیکٹ یہ ہوگا کہ سلو ہو گئی تو کانسٹیپیشن, فاسٹ ہو گئی تو لوز موشن. دونوں ہی صورتوں میں پیچھے کی طرف جو ہے بیڈ افیکٹ آتے ہیں جس کو جوڑا جاتا ہے آنتوں اور معدے کے ساتھ. یوں اس طریقے سے جو ہے آئی بی ایس کی نالج کا آنا جو ہے وہ لوگوں کو ضروری ہے, لیکن آئی بی ایس کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی نالج بھی ضروری ہے کہ ہم نے فوڈ کی سلیکشن کرنی ہے اور سلیکشن کرنے میں وہ فوڈ لینی ہے جو ہماری باڈی کا حصہ بن سکے گی تو فائدہ ہے, ادروائز جو ہے باڈی بیمار ہو جائے گی. اوکے اچھا, ابھی کافی ڈیٹیل میں ڈاکٹر چشتی صاحب نے بہت اچھا بریف کیا اور میری بھی نالج میں اضافہ کیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ تھوڑی نالج تھی زیادہ ہوگی. اچھا اب امپورٹنٹ
ڈاکٹر صاحب بہت ہی اب ایک ایسی بات کرنے والی ہوں، بی پریکٹیکل، کہ کہتے ہیں جن کو معدے کا پرابلم ہو وہ دودھ نہ پیے. آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگوں کو کانسٹیپیشن، کیونکہ میدے کی بات ہو رہی ہے تو میدا اس میں آتا ہے نا، تو یہ کلیئر میں چاہتی ہوں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ لوگ جو دودھ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیا اس کو پینا تو چاہ رہے ہیں لیکن کیا اس کو تھوڑا چینج کر کے پی سکتے ہیں؟ کیا یہ میری بات صحیح ہے کہ کانسٹیپیشن کی ریزن ہو سکتی ہے؟ اوور ٹو یو. دیکھیے، آپ نے کہا کہ نیچر نے جو ہے وہ ہماری حفاظت کی ہوئی ہے. ہمارا کریٹر جو ہے جی جی وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے الحمدللہ کہ اس باڈی کو میں نے کس طرح سے تخلیق کی ہے. جی جی اسی وجہ سے اس نے شروع میں جو فوڈ پائپ لگایا ہے وہ نیرو ہے. ہم پورا منہ بھر کے کھا لیتے ہیں لیکن مجبور ہیں کہ چبائیں. اب آ جاتی ہے بات اسٹمک پر کہ یہاں سے خوراک آئی. اسٹمک پھیلتا سکڑتا رہتا ہے. جی اسٹمک کا اپنا ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے کہ وہ کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، ڈائلیٹ بھی ہوتا ہے. جی جی پھر اس کے دونوں کارنرز پر 2 والو لگے ہوئے ہیں. اوپر کی سائڈ پہ بھی ایک والو ہے، نیچے کی سائڈ پہ بھی ایک والو ہے. کارڈیک والو ہے، پائلورک والو ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سکڑتا اور پھیلتا ہے تو جو اوپر کمی رہ گئی ہے اس کے خوراک کے باریک ہونے میں، وہ اسٹمک میں جا کر پوری ہو جاتی ہے. لیکن اسٹمک ہمارا، اس کی ایک دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمارا بہترین ڈاکٹر بھی ہے. یعنی وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ جو فوڈ آئی ہے یہ سیوٹیبل ہے یا نہیں ہے سیوٹیبل. اگر وہ سیوٹیبل نہیں ہو تو وہ اپنے اوپر کے والو کو تھوڑا سا لوز کرتا ہے. کارڈیک والو کو تھوڑا سا لوز کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکسز آگے جانے کے بجائے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم وومیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو اگر ہم اس ڈائجیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم در حقیقت گٹ کی بات کر رہے ہیں، جی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں. تو گٹ ہیلتھی، باڈی ہیلتھی. گٹ اگر جو ہے کسی ڈیزیز میں ہے تو سمجھ لیجئے پوری باڈی ڈیزیز میں ہے. وہ آپ نے مختلف ڈیزیز کو ریلیٹ بھی کیا، مثلا ہارٹ کو بھی کو ریلیٹ کیا. پھر بلاکیج کی بھی بات کی کہ بلاکیج بھی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے. جب اندر کی طرف ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے تو ضرورت ہے باہر سے آپ الکلائن ڈالیں. دودھ بہترین الکلائن ہے، لہذا دودھ اگر پلایا جاتا ہے تو اسٹمک کی برننگ کو وہ ریلیف ضرور دے گا. لیکن یہ برننگ آگے بھی جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی السریشن ہو گئی ہے، کوئی بلاکیج ہو گئی ہے. اگر بلاکیج ہو گئی ہے تو یہ بہت سیویئر بات ہو گئی ہے. بلاکیج کے کاز کیا ہو سکتے ہیں وہ الگ بات، لیکن بلاکیج اگر آگے ہو گئی ہے تو یہ بہت سیویئر بات ہو گئی ہے. کیونکہ اب جو فوڈ ہم لے رہے ہیں وہ لیتے تو چلے جا رہے ہیں، لیتے ہوئے 6 سے 7 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، لیکن اس کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ وہاں تک پہنچی ہی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں بلاکیج ہے. یہ بلاکیج زیادہ ڈینجرس ہے. یعنی اب وہ آپ کے ویسٹ پروڈکٹ کو بھی روکے ہوئے ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویسٹ پروڈکٹ سے گیسز بن رہی ہیں ان کو بھی روکا ہوا ہے. اب وہ جو گیسز بنی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے پیٹ اور چیسٹ کیویٹی کو بیچ میں ایک ڈایافرام ہے، ایک پردہ ہے جسے ہم ڈایافرام کہتے ہیں، اس کے ذریعے علیحدہ کیا گیا ہے. لیکن پیٹ کے اندر جب گیسز حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو وہ ڈایافرام تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ڈایافرام تھوڑا سا اوپر ہوگا تو اوپر ہارٹ پڑا ہوا ہے، لنگس کے ساتھ ہارٹ بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ اس وقت اس کی فیلنگ جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جس کو آپ نے کو ریلیٹ کیا کہ ہارٹ اٹیک اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ گیسٹرک کا ٹریٹمنٹ کر دیں تو ہارٹ جو ہے وہ کور ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گیسٹرک کاز نہیں ہے، ہارٹ کی طرف پیشنٹ جا رہا ہے تو اس کے پاس ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے. اب اگر آپ نے گیسٹرک کی دوا دے دی تو فائدے کی جگہ ایسا نقصان ہوگا. وہ جو جگہ جگہ شاشے مل جاتے ہیں نا اور پی لیے جاتے ہیں، پھر اس نے جو کچھ کرنا ہے پھر باقی پیچھے والے کریں گے. تو یہ وہ احتیاط، اس لیول کی احتیاط ہے. اچھا، بلاکیج تو ہوئی، اسٹول کی بھی بلاکیج ہو گئی، اس کا کھلنا بھی ضروری ہے. گیسز کی بلاکیج ہو گئی.
اچھا اب گیسز کی بلاکیج کر دی تو اس کو کھولتے ہوئے یہ خیال کیا جائے ایسی دوا کہ کسی بھری محفل میں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ بلاکیج کھل جائے، بالکل ایسے تب بھی غلط. تو لیگزیٹو جو میڈیسن دی جاتی ہیں ان میں پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے اوکے کہ بلاکیج کا کاز کیا ہے. بلاکیج ٹیومر بھی ہو سکتی او ہے، ہو بلاکیج السریشن بھی ہو سکتی ہے، بلاکیج کینسر بھی ہو سکتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو پہلے آپ ڈائگنوز کریں گے. ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی نے مختلف ڈائگنوز دیے، ان ڈائگنوز سے گزرنا پڑے گا. سی ٹی اسکین کرا لیں، پورا کلیئر ہو کے آ جائے گا کہاں بلاکیج ہے، کس لیول کی بلاکیج ہے، کیوں بلاکیج ہے. کہیں اندر زخم تو نہیں ہے، کوئی اندر کوئی سوئلنگ ایسی نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو اندر انفیکٹ کر رہی ہو، جب بھی اس جگہ سے ہو سکتا ہے پس پڑی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ انٹسٹائن جو نیچر نے ہمیں دی ہے، اسمال انٹسٹائن، وہ بہت نیرو ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات کہ اس کی لینتھ جو ہے وہ 20 میٹر کے قریب بڑی ہے، لیکن وہ نیرو ہے. اس میں سے گزرتے ہوئے اسے ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ادھر میں نے پانی پیا ادھر جانا پڑ گیا، یا ادھر میں نے دونے والے کھائے تھے جانا پڑ گیا. وہ جو دونے والے کھائے ہیں آپ نے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں. صحیح، ریفلیکسز آپ نے بڑھا دیے، اور جو پہلے سے سٹاک تھا وہ ظاہر ہے کہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوا، اور اس کا ایکسکریٹ آؤٹ ہونا ہی ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ آپ کو پن پوائنٹ اس جگہ پہ جانا ہے. اگر یہ والو اسپیشلی اوپر کی طرف جو والو ہے جو ون سائیڈڈ ہے، یعنی خوراک کو نیچے تو جانے دیتا ہے اوپر نہیں آنے دیتا، اگر اس میں لوزنس آ گئی تو کیا ہوگا کہ میدا تو سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، تو کچھ ریفلیکسز اوپر کی طرف آ جائیں گے، کچھ فوڈ پارٹیکلز اوپر کی طرف آ جائیں گے. اب اوپر کی طرف آ گئے اور ذرا شدت سے آ گئے، یعنی میدا زیادہ شدت سے سکڑا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ آ گئے، تو ماؤتھ کے اندر آپ کے 2 اوپننگ ہیں. ایک وہ ہے جو سانس کی نالی سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک خوراک کی نالی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر کوئی پارٹیکل سانس کی نالی میں چلا گیا، چاہے وہ مائنیوٹ ہی ہو، بہت ہی مائنیوٹ ہو، تو اس نے جو وہاں پر اریٹیشن پیدا کرنی ہے، اس کے بعد جو کفنگ شروع ہونی ہے، جو کنٹرول میں ہی نہیں آنی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے نا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، ٹی وی دیکھتے وقت جو ہے مطلب کھانا ٹھسکا لگ جاتا ہے، جسٹ لائک. ہاں میں سمجھ گئی. ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا دودھ لینا کتنا ضروری ہے. اکثر مجھے ایسیڈیٹی کبھی ہوتی ہے تو میری والدہ اللہ ان کو بخشے وہ کرتی تھی دودھ میں پانی ڈالو اور ایک چٹکی نمک ڈال دو، آپ اس کو پی لو، تو 2 گھٹ دودھ اور آدھا کپ پانی، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ایک ٹپ ہے واللہ عالم، یہ ہوم ریمیڈی کچن کی ہے، لیکن بوڑھیوں جو دادی نانیاں امی ہیں ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور پرفیکٹ ہے. وہ لوگ ہیلدی بھی تھے. نہیں وہ اس میں چھوٹی باتوں سے، مثال کے طور پہ ہم بچپن سے ینگ ایج تک جو ہے وہ یہی دیکھتے رہے کہ گھر میں اجوائن ضرور ہوتی تھی. اب پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو، ہینگ ذرا مشکل سے ملتی ہے لیکن بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، ہم لوگوں کے اسٹمک جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن اجوائن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے چند دانے اور اس کے ساتھ سالٹ کے، اسپیشلی کالا نمک نہیں، پنک سالٹ کے چند دانے جو ہے ملا لیں، ڈائجیشن کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ریلی یار یہ اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہوم ریمیڈی بھی ساتھ لوں گی. ہوم ریمیڈی کیا، میرے سے تو آپ پریشر پوائنٹ بھی لے لیں. اے اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین یعنی شارٹ بریک، اور ملتے ہیں بریک میں. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی، اور ہیلتھ سیگمنٹ میں اسپیشل وی آر discuss about relevant to IBS and irritable bowel syndrome. اب میں he is a very senior ڈاکٹر جو ہے شفیق چشتی صاحب کے پاس چلتی ہوں، اور وہ بتائیں گے کہ کیا نیچر سے دور ہونا، گھر میں کھانا نہ بنانا، یا ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنے معدے کو کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں. جی اوور ٹو یو. دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ گٹ ہیلدی تو باڈی ہیلدی. اوکے. تو گٹ کو اگر ہم نے ہیلدی رکھ لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ڈیزیز سے ہم میکسیمم سیف ہیں. اب گٹ کو ہیلدی، اور پھر یہ ڈائٹ کا جو پلان آ رہا ہے اس پہ بات کریں تو بالکل سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے بادشاہوں والا کریں. اوکے. دوپہر کا کھانا تھوڑا وزیروں والا کر لیں، اور رات کا کھانا غریبوں والا کھائیں. ٹھیک ہے. اسٹمک سے ریلیٹڈ، جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ، گٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ایسے ہی گئی.
کلیئر ہو جائیں گی, کوئی ڈیزیز نہیں آئے گی اگر اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں. دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک ڈائجیشن کے لیے کم سے کم 4 گھنٹے لیتا ہے. اب وہ ان 4 گھنٹے میں آپ نے ایک خوراک پہلے کھائی ہوئی ہے, 4 گھنٹے ابھی ہوئے ہی نہیں, یعنی وہ موجود ہے اور دوبارہ کھا لی. ٹھیک ہے. پھر ابھی وہ ٹائم ختم, ناشتہ کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لنچ آ گیا, پھر ہمارا لنچ آ گیا, پھر ہمارا ٹی ٹائم آ گیا, اور لمبی سیریز ہے ہماری. تو آپ اپنے ساتھ خود ہی اچھا سلوک نہیں کر رہے. دوسری بات آ رہی تھی کہ صاحب جو ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ باہر سے ہم نے جو ہے نان منگوانے ہیں. وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان نان کے اندر فائبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے گٹ کو ہیلدی رکھنا ہے تو فائبر کا انٹیک آپ کو بڑھانا پڑے گا. اوکے. جتنا فائبر آپ لیں گے کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. کانسٹیپیشن نہیں ہوگا تو پورا پیسیج جو ہے اپنے نارمل انداز سے جو ہے وہ چلتا رہے گا, وہ پاتھ وے آرام سے چلے گا, اور سب کام اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا. پھر بات آ رہی ہے کہ صاحب انڈا, پھر بات آ رہی ہے کہ صبح میں جو ہے واک کرنی چاہیے نہیں. تو یہ طے ہے کہ صبح کی جو واک ہے, نو ڈاؤٹ خالد بھائی نے بالکل تفصیل سے بتایا کہ بہت ضروری ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایٹماسفیئر جو ہے وہ بالکل پیوریفائی ہے. رات بھر شبنم گری, جو ڈسٹ پارٹیکل تھے وہ نیچے بیٹھ گئے, پولنس وغیرہ سب چیزیں جو ہے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, ایئر فریش ہے. اور آپ اگر گراسی گراؤنڈ کے اندر جا کر جو ہے وہ چپل اتار کر جو ہے شوز اتار کر واک کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ شبنم گری ہوئی ہے, جو پوری باڈی کی جو ویسٹ انرجی ہے وہ ارتھ کر دے گی. زبردست. باڈی آپ کی پیوریفائی ہو گئی. اوکے. اب آ جاتا ہے کہ سب کچھ لوگ جو ہے وہ جانے سے پہلے بھی ہنگر کی وہ فیلنگ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو صبح نہار منہ کھجور اور کشمش کا کمبینیشن اتنا اچھا ہے کہ یہ نیورولوجیکلی بہت اسٹرانگ کرتا ہے. تو جانے سے پہلے 1 کھجور یا 3 کھجور, اور اسی طریقے سے 3 یا 5 کشمش کے دانے کھا لیں. زبردست. یہ صبح نہار منہ, یہ صبح نہار منہ. اس سے کیا ہوگا؟ نیورولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے, نروس سسٹم آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اب آپ جائیے واک پہ, اور واک سے آنے کے بعد آپ اپنا ناشتہ کر لیجیے. اور کانسٹیپیشن کے لیے کیا کچھ اچھی سی ٹپ دیں وہ؟ ہاں, اور دیکھیے ہمارے ایک خوراک میں کدو کا نام بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کدو بہت اچھا مزے کا لگتا ہے. حضور کی پسندیدہ خوراکوں میں جہاں اور چیزوں کا نام آتا ہے, اس سبزی کا نام بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے بکرے کے گوشت کا. اچھا. بکرے کے گوشت میں اگر کدو پکا لیتے ہیں تو یہ سالن فائبر بھی دے رہا ہے, نیوٹریشن بہت اچھے دے رہا ہے. اچھا. اور نیوٹریشن بھی ایسے ہیں جو بیک وقت آپ کے تینوں سسٹم کو کور کر رہے ہیں. نیورولوجیکل کور کر رہے ہیں, گیسٹرو کور کر رہے ہیں, اور گلینڈز کو کور کر رہے ہیں. بس باڈی آپ کی کور ہو گئی. 3 بیسک چیزیں ہیں, تینوں بیسک سسٹم کو یہ جو کمبینیشن ہے یہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. اب آپ نے جب یہ کھانا کھایا ہے, ریگولر نہیں, ریگولر کوئی بھی ایک خوراک کھائیں گے تو اس کے سائن اینڈ سمٹم آ جائیں گے. آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھا رہے ہیں, لامحالہ شوگر کی طرف جا سکتے ہیں. پروٹین زیادہ کھا رہے ہیں تو پھر تون کو سنبھالتے پھریں گے. مطلب جو بھی چیز آپ ایک جیسی چیز ایکسیسو کھائیں گے تو اس کے ریزلٹ اچھا وہ ٹیسٹ بھی نہیں, وہ بھی نہیں رہتا, پھر بندہ نا خود بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. ریگولر کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی, ہفتے میں ایک دن اریٹیٹ ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد بھی وہی ہے کہ مطلب ایک جیسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی ہیں, ورنہ یہ ہوگا کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمس, اس چیز کی جو کوالٹی ہے, جس ٹائپ کی کوالٹی ہے, وہ سائن اینڈ سمٹمس آ جائیں گے, اور وہ سائن اینڈ سمٹمس جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. آ جاتی ہے بات کانسٹیپیشن کو ہم نے ریلیز کرنا ہے, کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینا ہے. فائبر بہترین علاج ہے. ہر وہ چیز جس میں فائبر ہے, بتائیں نا کون کون سی چیز اچھا ہے. ہاں دیکھیے, 5 منٹ رہ گئے اس لیے میں فائبر کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو آٹا لینا ہے, چکی آٹا, اس کو غیر ضروری چھاننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اتنا تو چھاننا ہے, بھوسی کے ساتھ. یہ بہترین فائبر والی چیز آ گئی. کھجور میں نے آپ کو بتایا, کھجور میں فائبرز جو ہے کھجور میں رکھے ہوئے ہیں. فروٹ میں آ جائیں تو اگر سیب کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ
फाइबर मौजूद है। ठीक हो हम गया। खुराक के ज़रिए इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को रिलीज कर सकते हैं। और वरना बिल्कुल सादा फार्मूला है कॉन्स्टिपेशन जी, जी। से बचने का, वो ये है कि शाम जो आपके चाय का टाइम है, जी जी। आप उस वक्त जो है पानी नीम गर्म ओके। और उसमें शहद मिला लें, बस। 1 चम्मच शहद मिला लें और ये पी लें, कॉन्स्टिपेशन दूर से भागेगी। चले जी, बस मुक गया किसे मुक गया तेरा शो, सभी गो गो गो। अच्छा जी, इतना अच्छा इन्होंने रेमेडी दी। हम मज़ाबत में चाहूँगी कि मैसेज दे 2 मिनट में क्लियर करें ज़रा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर शफीक साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं ये तो इनका एक छोटा सा मैसेज जी, दूंगा, जी। जो हमारा मोटो है, वॉइस ऑफ हेल्थ का जी, मोटो जी, है जी, जी। कि वॉइस ऑफ हेल्थ का पैगाम सेहतमंद रहे सारा जहां। वो उसको सेहतमंद जहां रखने के लिए एक तो ये है कि फाइबर लें, और दूसरे ने कहा था कि इनो एक केमिकल है, रिफाइन सॉल्ट जो है वो एक केमिकल है, रिफाइन शुगर एक केमिकल है। इन तीनों से जितना बचेंगे सेहतमंद रहेंगे। वाह जी वाह, बड़ी प्यारी उनकी होम रेमेडीज मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी तरफ से एक कोशिश की कि IBS को अच्छी तरह ब्रीफ हमारे जो पैनल हेल्थ डॉक्टर कंसल्टेंट जो यहाँ पर बैठे हैं वो आप तक अच्छी बात और आपकी हेल्थी बात आप तक पहुँचाएँ। तो पता नहीं आपको ये देखे कोशिश कितनी कामयाब रही, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।